اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنے۔ اب ایسا کیا کیا جائے کہ انسان دوسرے انسان کی اصلاح کے لیے، دوسرے انسان کی بہتری کے لیے، دوسرے انسان کے فائدے کے لیے کیا کرے، کیا کیا جائے؟ اسی سوچ کے ساتھ میں ہوں عرفان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ود عرفان خان۔ آج ہم بات کرتے ہیں بہت اہم موضوع پہ، جس کا عنوان کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں قدرتی طور پہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں تو وہ ہم اپنے لیے کیوں بوجھ بناتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کا ہم نے اپنے اوپر بوجھ بنایا ہوا ہے؟ کیوں ان چیزوں کی ہم ٹینشن لے رہے ہیں؟ کیوں اس چیز کو ہم نے اپنے لیے ایک ڈپریشن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں، دنیا ہے آپ کے اوپر کچھ چیزیں جو آتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ اور ڈیلی لائف کے ساتھ، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بچوں کے مسائل آتے ہیں، لوگوں کے رویوں کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر ناخوشگوار گزرے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہو۔ یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی زندگی چلتی ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ہم نے خود لی ہوئی ہیں، اپنے سر کے اوپر وہ ذمہ داریاں ہم نے خود ڈالی ہوئی ہیں، نہ کہ وہ ہم پہ رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ پریشان ہو کے آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، موڈ خراب ہوتا ہے، سخت مایوس ہوتے ہیں، سخت گھٹن کا شکار ہوتے ہیں۔ او بھائی کیا ہوا ہے؟ او جی یہ ملک کے کیا حالات ہیں؟ او جی یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، او جی وہ مسئلہ ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ملک میں ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے ہیں، تو کیا آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مسائل آپ نے بنائے ہیں؟ کیا ان مسائل کا آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ کیا آپ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مسائل حل کر سکیں؟ اگر اس کا جواب ہے نہیں، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کا ذمہ لے رہے ہیں؟ آپ اپنے اوپر اس کا پریشانی کا بوجھ کیوں لے رہے ہیں؟ آزاد رہیں، ذہنی طور پہ خوش رہیں، باقی دنیا کو دیکھیں، سب کچھ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے بہترین موسم ہے، بہترین نظارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پانی ہیں، دوست ہیں، والدین ہیں، آپ کی فیملی ہیں، کھانا پینا ہے، دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، آزاد ہوا میں آپ سانس لے رہے ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جس چیز کا آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، جس چیز کو حل کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے بیٹھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آزاد کریں، تب دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ آپ ہنسے تو صحیح، آپ اپنے ماتھے کو کھولے تو صحیح، آپ اپنے آپ کو ان الجھنوں سے آزاد کر کے تو دیکھیں جو الجھنیں آپ کے حصے کے نہیں ہیں۔ ایک چیز ایک بیماری ہے، فار ایگزامپل خدا کسی کو نہ لگائے، اگر کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ٹھیک ہے، اٹس آف کورس فرام سائڈ آف اور اللہ، وہ تو ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم دوائی لیتے ہیں، ہم پرہیز کرتے ہیں، ہم اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ پریشان ہو کے ایک دکان میں بیٹھ کے، دوسری جگہ میں بیٹھ کے، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے آفیسز میں بیٹھ کے، اور آپ وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو آپ کے ڈومین میں ہی نہیں ہیں، جس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جس کے اوپر آپ کا کوئی حل آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ نہ آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں کہ وہ مسئلے آپ نے کریٹ کیے ہیں، نہ آپ اس کو کوئی سلوشن کا راستہ جانتے ہیں، نہ آپ کو اگر اختیار دیا جائے تو آپ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو اس بوجھ میں آپ نے دبایا ہوا ہے؟ اچھا آپ یہ سوچیں، یہ انرجیز، یہ ٹینشن، یہ دماغ آپ وہاں لڑائیں کہ آپ اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں جو دوسرے انسان کے فائدے کا سبب بنے۔ آپ ملک کو نہ بدلیں، آپ پوری ملک کی ٹینشنز نہ لیں، آپ پورے میکرو لیول پہ جا کے کریکشنز کی کوشش نہ کریں، آپ اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز کہیں خراب پڑی ہوئی ہے، آپ اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کر لیں، کسی گلے کی ضرورت نہیں،
کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اب آپ اگر کسی جگہ میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا، آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، کرتے جائیں، آپ کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں ایمانداری سے کروں تو چاروں طرف تو ایمانداری کوئی نظر نہیں آ رہی، تو میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ آپ کا کام آپ کے ذمے جتنا ہے اس کی ٹینشن لیں، صرف وہ کریں۔ یہ میری رائے ہے، یہ میں سیکھ چکا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ایک دفعہ کوشش کریں، اپنے آپ کو ان الجھنوں سے آزاد کریں، ان تکالیف سے آزاد کریں، ان ٹینشن سے آزاد کریں جو آپ کے اوپر نہیں ہیں، جو آپ نے از خود کریٹ کیے ہیں، جو آپ نے خود اپنے ذہنوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں نا شام کے وقت بیٹھ کے آرام سے پرسکون ایک 5 منٹ آپ سوچیں کہ آپ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو ٹینشن دے رہے ہیں، جو آپ کو ڈپریسڈ کر رہے ہیں، جو آپ کو خاموش کر رہے ہیں، آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس سوچ میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ ایسٹیمیٹ کریں اس کو، آپ لکھ لیں ان کو۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو آپ نے از خود اپنے اوپر ڈالے ہوں گے، آپ نے از خود اپنے لیے وہ بنائے ہوں گے، اور چند مسائل ایسے ہوں گے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، تو وہ آپ چھوڑ دیں، باقی چیزوں کو آپ باہر کر دیں۔ اپنے لائف کو آسان بنانے کی کوشش کریں، سمپل بنانے کی کوشش کریں۔ میں یوتھ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر ہماری یوتھ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ چیز، یہ میری تقدیر ہے، یہاں میرا لکھا ہوا ہے، اس لائف پارٹنر کے ساتھ میں نے آگے جانا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا۔ اب اگر آپ ایسی کوئی ٹینشن اور مصیبت اور ایسی کوئی ریلیشن اپنے لیے خود لے کے اس کے ساتھ چلنا شروع کریں جو آپ کے اوپر ذہنی بوجھ بن رہا ہے، ایک دن آئے گا جہاں آپ پھر یہ کیلکولیشن میں لگ جاؤ گے کہ اب کیا کیا جائے۔ میں تو سیریس بھی نہیں تھا، میں تو I was just taking this for the time and just to make my present time as a comfort۔ تو اس چیز کے لیے لگے ہوئے تھے، لیکن اگر وہی سلسلہ آپ کا سیریسنس کی طرف چلا جائے تو وہاں جو آپ کو پھر فیلیئر ملتی ہے، یا وہاں جو آپ کو ڈیسیجن کے برعکس جانا پڑتا ہے، آپ کی سوچ کے برعکس جانا پڑتا ہے، وہ چیز آپ کو دے دے گی ٹینشن، اسی سے آپ کو بن جائے گی ڈپریشن۔ آپ کے اپنے کام آپ سے رہ جائیں گے، آپ کے اپنے مقاصد آپ حاصل کرنے میں ناکام ہو جاؤ گے۔ آپ کے ذہن پہ صرف ایک چیز سوار ہوگی، ایک بوجھ سوار ہوگا، وہ وہی ٹاپک ہوگا جو آپ نے اپنے لیے خود بنایا ہے۔ تو آپ سوچیں، کیا یہ راستہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا؟ نہیں، یہ راستہ آپ نے خود چنا، اس راستے پہ آپ خود گئے۔ اس ٹینشن، اس ڈپریشن، اس بوجھ کا شکار آپ خود ہیں، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ تو کیوں نہ ہم پہچانیں کہ ہمارے اوپر جو چیزیں قدرتی طور پہ آتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں مقابلہ کروں گا، میں صبر سے کام لوں گا، میں شکر سے کام لوں گا، اور میں آگے بڑھوں گا، کوشش کروں گا۔ لیکن کم از کم میں یہ تو مائنس کر دوں نا کہ جو چیزیں میری قدرت کی طور پہ سے نہیں ہیں اور وہ میں نے خود اس کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کم از کم وہ بوجھ اتار کے میں سائٹ پہ رکھ دوں۔ اسی طرح ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا، بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو ہمیں خوش کر سکتی ہیں، ہمیں ہنسا سکتی ہیں۔ مسکرائیں، ہنسیں، ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھیں، کامیڈیز دیکھیں، دوستوں کے ساتھ آئے جائیں، کھائیں پئیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے وقت کو خوشی سے انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اٹھائیں، ڈھونڈیں اور انہیں میکسیمائز کریں، انہیں انجوائے کریں۔ مختصر سی زندگی ہیں، خوبصورتی سے جی لیں، پیار سے جی لیں، ہنستے مسکراتے اس کو انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں، اور ہمیں یہ چیز سکھانے میں ہماری مدد کریں کہ ہم دوسرے انسان کے کام آ سکیں، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ ورڈز کے تھرو ہو، یا چاہے کسی اور طریقے سے ہو، لیکن دوسرے انسان کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔